نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کی گئی۔ اس میں ارشاد ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہے کارساز، دوست، مددگار، اس کو ولی کہتے ہیں۔ جب کسی بندے کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب پھر کارساز اور مددگار کی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ پھر وہاں پر اس کا مطلب صرف دوست کے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے تو اس میں یہ سارے مطلب جو ہے وہ آ گئے کہ وہ مددگار بھی ہے، کارساز بھی ہے، اور اس کی تائید و نصرت اور اس کی حمایت جو ہے، اس کی محبت، قبولیت وغیرہ سب جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ایمان والوں کا ولی ہے کہ وہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام پر لے کر آتا ہے۔ تو یعنی کہ اچھا یہاں پر نور کو مفرد اور ظلمات کو جمع کے طور پر ذکر فرمایا، یعنی بہت سے اندھیروں سے ایک نور کی طرف، اس لیے کہ حق جو ہے وہ صرف ایک ہے اور باطل جو ہے وہ قسم در قسم باطل ہے۔ تو ہر قسم کی اندھیریوں سے، ہر قسم کے باطل سے جو ہے وہ نکال کر ان کو اسلام کی روشنی پر چلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی کافر ہیں ان کے ولی جو ہیں، اولیاء ان کے، وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے پر ہو، جو اللہ کے مقابلے پر ہو۔ تو شیاطین چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے جنات میں سے ہوں، جو بھی ہیں جو اللہ کے مقابلے پر ہیں، وہ ان کے اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں، اور وہ ان کو جو ہے حق بات سے ہٹا کر کفر اور باطل کی گمراہیوں میں، کی اندھیریوں میں جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا کہ روشنی سے نکال کر، تو اگر کوئی بولے کہ وہ تو اسلام میں تھے ہی نہیں کبھی کہ ان کو اسلام سے نکالیں گے، تو یہاں پر یعنی کہ روشنی سے مراد یہ ہے کہ اسلام جو اللہ کی ہدایت ہے وہ خود اتنا واضح ہے، وہ روشن، روز روشن کی طرح واضح ہے، حق جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ تو اس نور، اس روشنی جو ان کے سامنے ہے، واضح ہے، وہاں سے ہٹا کر جو ہے ان کو باطل کی اور کفر کی تاریکیوں میں لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام پہلے قبول کر چکے تھے اور پھر لازماً قبول کر کے ہی وہاں سے ہٹے ہوں۔ شروع سے بھی اگر کبھی اسلام قبول نہیں کیا تو وہ بھی ان میں شامل ہیں، اس لیے کہ اسلام واضح ہے، روشنی ہے، اور روشنی واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی
جو ہے اندھیریوں میں کہاں کہاں ہو لیکن روشنی کو وہ اندھیری سے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ایک آدمی جو روشنی میں ہے وہ اندھیرے میں اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، مگر جو اندھیرے میں ہے اس کو روشنی جہاں پر ہے اس کو ہر چیز وہ روشنی میں نظر آئے گی، حالانکہ اس کو اس کے آس پاس کی اندھیروں کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. پھر فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں. اصحاب النار یعنی دوزخ کے ساتھی ہیں، تو یعنی کہ ان کا ایسا تعلق ہے دوزخ کے ساتھ گویا اس کے ساتھی ہیں، یعنی دوزخ ان سے ساتھ ایک ساتھی کی طرح چمٹ کے رہے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گی. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تو یہاں پر روشنی اور تاریکی کا ذکر ہوا، آگے ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں تاریخ کا کہ اس میں کس طرح روشنی اور تاریکی کا مقابلہ ہوا اور کس طرح جو ہے وہ روشنی جب آئی تو وہ تاریکی جو ہے وہ مٹ گئی. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم پر حجت بازی کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بابل کے آس پاس ان کا جو ہے وہ پیدائشی وطن تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نمرود وہ اس علاقے پر حکمران تھا اور دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود خاندان والے جو ہیں وہ بت پرست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. تو نمرود جو تھا وہ بھی کافر تھا، وہ جو اس علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اس کو اللہ نے بادشاہت اور مال عطا فرمایا تھا. تو وہ خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو کفر کی طرف بلاتا تھا، خود جو ہے وہ نعوذ باللہ معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا. تو اس نے جو ہے وہ نخوت میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگی کہ تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو اس کے وجود کی کیا دلیل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زبردست دلیل پیش کی کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. اب وہ خود نمرود، ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ وہ بھی ایک زمانے میں دنیا میں موجود نہیں تھا، اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نمرود بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا. نمرود کو خود کو بھی یہ پتہ تھا. پھر نمرود سے پہلے جو آنے والے تھے وہ سب بھی، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، تو جن شخصیات کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان سب کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی انسان تھے، یا جو بھی تھے ان کو بھی کسی نے پیدا کیا تھا. تو یہ ایسی دلیل تھی کہ ایک لاجواب کرنے والی دلیل تھی. اگر آدمی جو ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یا کم از کم کٹ حجتی نہ کرے. کٹ حجتی جو ہوتی ہے نا کہ آدمی کو پتہ ہے کہ اس کی بات سامنے والے کی صحیح ہے، مگر وہ پھر بھی خواہ مخواہ میں کوئی بیکار فضول بات کرتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زبردست دلیل پیش کی کہ میرا خدا وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. تجھے بھی اسی نے زندہ کیا ہے، پورے عالم کو اس نے زندہ کیا ہے. تیری حکمرانی تو صرف اس علاقے پر ہے، جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر کس نے زندگی دی ہے؟
اور خود اس علاقے میں کس نے زندگی دی ہے اور کون موت دے رہا ہے؟ تو یہ بالکل صاف بات تھی. تو اس نے کٹ حجت ہی کی، اس نے کٹ حجت ہی کی، یا تو کٹ حجت کی یا پھر بہرحال اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 قیدی کو بلایا اور ایک قیدی کو جو ہے وہ قتل کروا دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا. بولا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اب حالانکہ اس کی جو بات تھی کہ اس نے جس کو قتل کیا اس کو کس نے زندہ کیا تھا، وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے تو اس کو زندہ نہیں کیا تھا. اور جس کو اس نے چھوڑ دیا تو نے اس کو زندگی دی ہے یا اس کو صرف چھوڑا ہے، قید سے رہا کیا ہے؟ تو بالکل بات صاف تھی کہ اس کی بات میں کوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں اس کے ساتھ کر سکتے تھے کہ تمہاری دلیل جو ہے وہ بالکل فضول دلیل ہے، بالکل فضول ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں تم نے اس کو ریا کیا، اس کو تم نے پیدا تو نہیں کیا، اس کو تم نے بنایا تو نہیں ہے، اس کو تم نے ریا کیا ہے. اور اس کو تم نے قتل کیا، اس کو کس نے وجود بخشا؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے یہ کہ اس کے ساتھ اسی دلیل پر بات کرتے. یہ پنکھا بند کر دو. حضرت ابراہیم علیہ، یہ پنکھا بھی دیکھو نا، اتنے سارے پنکھے، 3 پنکھے کھلے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک اور زبردست دلیل پیش کی کہ وہ جو ہے اس دلیل کے ساتھ کسی قسم کی کٹ حجتی نہ کر سکے. تو کیا فرمایا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اور اللہ جو ہے وہ ظالمین قوم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل پیش کی کہ ظاہر سورج کو تو وہ بلا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں، اور پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں. اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی نمرود تو ابھی 40 سال 50 سال پہلے پیدا ہوا ہوگا، سورج تو ہم کب سے مشرق سے نکل کے آ رہے ہیں. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. ہاں، اور اب صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ یہ کہتا کہ ٹھیک ہے تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لے کر آئے سورج کو. لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسا لاجواب کر دیا کہ وہ بھی نہیں کہہ سکا. اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض وہ یہ کہہ دیتا تو وہ اس کی ہار ہوتی، تو لوگ مان لیتے ہاں بھائی تو مغرب سے نہیں نکال سکتا، تو اس کا مطلب تو خدا ہے نہیں، اب تو نے ان سے کہا ہے. اور ظاہر ہے اگر وہ ان سے کہتا اور اللہ پاک مغرب سے بھی نکال دیتا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ ایسا پھنسا کہ وہ جو ہے بالکل لاجواب ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے روشنی اور تاریکی کا ذکر فرما کر ایک ایسے واقعے کا ذکر فرمایا کہ جس میں جب روشنی آئی تو تاریکی جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ چھٹ گئی. اللہ پاک ہمیں اللہ کے روشنی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا